سب سے پہلے میں اتنا ہی شکر گزار ہوں آپ سب اسکول کے انتظامیہ کا اور خصوصاً جناب عاشق حسین جدوئی صاحب کا جو کہ مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ سے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے بلوچ صاحب کا اور آپ سب دوستوں کا کہ آپ سب نے آج کے اس سیشن کو ارینج کیا. میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, کوشش کروں گا کہ 10 سے 12 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں. ہم جب اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس کائنات کے لیے دنیا میں مینلی 2 قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں کہ یہ کائنات کیسے بنی. یہ پوری کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کے لیے دنیا میں مینلی 2 نظریات ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ ایک بگ بینگ ہوا, ایک دھماکہ ہوا, اس دھماکے کے نتیجے میں پوری کائنات بن گئی. اس نظریہ ہمیں سائنس میں پڑھایا بھی جاتا ہے کہ ایک دھماکہ ہوا, اس دھماکے کے نتیجے میں یہ زمین بن گئی, آسمان, یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے پورے اس دھماکے کے نتیجے میں بن گئے. اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں, یہ دھماکے سے نہیں بنی بلکہ اس پوری کائنات کو ایک تخلیق کرنے والی ہستی موجود ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. ابھی 2 مختلف نظریات ہیں. اس کائنات میں جتنا نظم پایا جاتا ہے, جتنی آرگنائزڈ ہے کائنات, اتنی آرگنائزڈ کائنات کیا ایک دھماکے کی صورت میں بن سکتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ہمارا ایک سولر سسٹم ہے, ایک سورج ہے, اس کے اطراف میں جو سیارے ہیں وہ گردش کرتے ہیں. ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے. اس سورج کے اطراف میں اس سولر سسٹم میں وہ سیارے گردش کرتے ہیں. ان میں سے ایک سیارہ ہماری زمین ہے. اگر یہ سیارے تھوڑا سا بھی ان کی ٹائمنگ آؤٹ ہو جائے تو پوری کائنات تباہ ہو جائے. اور ہر سیارے کے اطراف میں اس کے چاند, اس کے مون جو ہے وہ گردش کر رہے ہوتے ہیں. انہی گردشوں کی وجہ سے ہمارے دن اور رات بنتے ہیں, ہماری موسمیں بنتی ہیں. کیا اتنا نظم ایک دھماکے کی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات کو کسی ہستی نے تخلیق کیا ہے. سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انسان ہیں, ہم سانس لیتے ہیں. سانس لینے کے لیے ہمیں کون سی گیس چاہیے؟ آکسیجن چاہیے. اور وہ آکسیجن ہم کنزیوم کرتے ہیں اور ہم کون سی گیس باہر جو وہ نکال رہے ہوتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ ہم باہر نکال رہے ہوتے ہیں. یہ ایک سائیکل ہے. ہمیں آکسیجن چاہیے جو ہم کنزیوم کریں اور مسلسل چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ 24 گھنٹوں میں ہمیں 12 گھنٹے چاہیے, 12 گھنٹے نہیں چاہیے, 24 گھنٹے میں ہی آکسیجن چاہیے. اتنی کوانٹیٹی میں آکسیجن ہمارے زمین پہ اویلیبل ہو تاکہ ہم زندہ رہ سکیں. اگر یہ آکسیجن اویلیبل نہیں ہوگی تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اور جو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ گیس اس زمین پہ بھیج رہے ہیں, اس کائنات میں بھیج رہے ہیں, اس کی کوئی کنزمپشن ہونی چاہیے, وہ کنزیوم ہونی چاہیے. اگر کنزیوم ہوگی تو ہمارے لیے یہ ماحول سازگار ہوگا. اگر وہ کنزیوم نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اتنی سفوکیشن ہو جائے گی کہ ہم سانس نہیں لے پائیں گے, ہم مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. وہ ہستی جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے, جس نے اس کائنات میں اتنا نظم پیدا کیا ہے, جس نے اس کائنات کو اتنا آرگنائزڈ بنایا ہے, اس نے ہمارے سانس لینے کے لیے آکسیجن کا انتظام کیا ان درختوں کے ذریعے. کہ یہ درخت ہوں گے, وہ آکسیجن گیس ہمیں پرووائڈ کریں گے اور نتیجے میں ہم کیا کریں گے؟ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ان کو پرووائڈ کریں گے, درختوں کو. یہ درخت 2 کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے, ملٹیپل کام ہیں, صرف 2 نہیں بلکہ ملٹیپل کام سے. جو مین کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان سے آکسیجن گیس لے کے سانس لے رہے ہوتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہم خارج کرتے ہیں جو کہ یہ لوگ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. صرف ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں بلکہ جو ہم نے انڈسٹریز لگائی ہیں وہاں سے بھی جو کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے اس کو بھی کنزیوم ہونا ہے. اس کو ہم نے تو اتنی جو ہے وہ ہارمفل گیسز اس معاشرے میں چھوڑ دیے, کائنات میں چھوڑ دیے. جیسے جدوئی صاحب نے بتایا کہ اوزون جو لیئر بنایا ہوا ہے اس زمین کے اطراف میں جو خدا نے بنایا ہے کہ ہماری زمین پروٹیکٹڈ رہے سورج کی خطرناک شعاعوں سے, اس اوزون لیئر کو بھی ہم نے تباہ کر دیا ہے. کیسے تباہ کیا؟ انہی گیسز کی وجہ سے. یہ جو ہم انڈسٹریز لگا رہے ہیں ان کی وجہ سے, جو ہم پولیوشن کریٹ کر رہے ہیں, اسی پولیوشن کی وجہ سے وہ اوزون لیئر بھی جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئی ہے. اور اس وقت جو دنیا میں کلائمیٹک چینجز آ رہی ہیں, موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. ہر سال پچھلے سال سے زیادہ گرمی پڑ رہی ہے.
کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم جو خدا نے نیچرل سسٹم بنایا تھا ہمارے لیے اس کو ہم خراب کر رہے ہیں. کیسا خراب کر رہے ہیں؟ درختوں کو خراب کر رہے ہیں. ان درختوں سے فائدہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ ہمیں آکسیجن گیس ملتی ہے, یہ فائدہ. اور کیا فائدہ ہے ان درختوں سے؟ کوئی دوست بتائے گا؟ درختوں سے فائدہ کیا ہے؟ لکڑی حاصل ہوتی ہے. یعنی ہم جو لکڑی ہمیں چاہیے کس کام کے لیے؟ اپنے فرنیچر کے لیے ہمیں لکڑی چاہیے, گھروں کے فرنیچرز کے لیے, کھڑکیاں دروازے بنانے کے لیے ہمیں لکڑی چاہیے. اور لکڑی کیوں چاہیے ہمیں؟ ایز اے فیول یوز کرتے ہیں ہم اسے, جلانے کے لیے لکڑی استعمال کرتے ہیں, کوئلے کے لیے لکڑی استعمال کرتے ہیں. یہ کوئلہ اور یہ جلانے کے لیے ایز اے فیول ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. بہترین. آپ نے بتایا آپ کا نام کیا بیٹا؟ جی محمد فاروق. محمد فاروق. ویل ڈن محمد فاروق. اور کیا فائدہ ہے؟ اور کیا فائدہ ہے درختوں میں؟ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل. ویری گڈ. آپ کا نام کیا ہے؟ جی علی حسن. جی علی حسن. ویری گڈ یار, بیٹھے. درخت ہمیں کیا چیز پرووائڈ کرتا ہے؟ جیسے نا وہ نعرہ لگا, ایک سیاسی نعرہ ہے. سیاسی نعرہ کیا ہے؟ ہمیں کیا چاہیے؟ روٹی, کپڑا اور مکان چاہیے. سیاسی نعرہ ہم لگاتے ہیں نا. درخت ہمیں کیا پرووائڈ کرتے ہیں؟ روٹی, یعنی ہمیں فروٹس فراہم کرتے ہیں جس سے ہمیں روٹی ملتی ہے. اور مکان بھی ہمیں چاہیے. مکان کیسے پرووائڈ کرتے ہیں درخت ہمیں گھر رہنے کے لیے جو ہمیں فرنیچر چاہیے. پہلے زمانے میں ہمارے گھروں میں جو آج تو لوہا استعمال ہوتا ہے, گارڈن کلیئر استعمال ہوتے ہیں, پہلے یہ لکڑی سے ہمارے گھر بنتے تھے. لکڑی کے ذریعے ہم گھر بناتے تھے. یعنی ہمیں فروٹس بھی یہ درخت پرووائڈ کر رہے ہیں, یا ہمیں کھانا ہمیں درخت پرووائڈ کر رہے ہیں. بہترین. اور اس کے علاوہ کیا فائدہ ہے ہمیں؟ کوئی اور بھی فائدہ ہے اس سے ہمیں؟ جی کاپیاں یعنی پیپرز بنتے ہیں. ویری گڈ. بہترین. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ سوری بھیم چند. ویری گڈ. بھیم چند. یعنی جو پیپر بنتا ہے ہمارا وہ بھی درختوں سے بنتا ہے. ہمیں صرف درخت لگانے نہیں ہیں, درختوں کو بچانا بھی ہے. آج ہم جو یہ ڈرائیو اسٹارٹ کر رہے ہیں, اس ڈرائیو کا مقصد صرف درخت لگانا نہیں ہے, ان درختوں کو بچانا بھی ہے. کیسے بچانا ہے؟ اس کا ایک جو بچانے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم پیپر کنزمپشن کو منیمائز کرتے ہیں. جو ہم کاغذ استعمال کرتے ہیں اس کا جتنا کم استعمال کریں گے اتنا ہم درختوں کو بچا سکیں گے. کاغذ کم استعمال ہوگا تو درخت کٹنا بند کم ہو جائیں گے, کیونکہ یہ کاغذ انہیں درختوں سے بنتے ہیں. ہم جو عام اپنے گھروں میں, اپنے اسکولز میں, اپنے آفیسز میں جو پیپر یوز کرتے ہیں, اس کو میں آپ سب دوستوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی یہ ہم خود بھی اویئر ہوں, اپنے معاشرے کو بھی اویئر کریں کہ پیپر کنزمپشن کو منیمائز کریں, کم کریں پیپر کے استعمال. جو ہم نا 2 لائنیں لکھ کے پیپر کو پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں, یہ ایسا نہیں کریں. پیپر کو پورا استعمال کریں, اس کی بیک سائڈ کو استعمال کریں. اینویلپ جو ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم ری یوز کریں. ایک دفعہ آ گیا پھر اس کو کاٹ کے دوسرا ایڈریس لکھ کے پھر اس کو یوز کریں. پیپرس کو ری یوز کریں. ان کے ذریعے بھی ہمارے درخت جو ہے وہ کٹنا کم ہو جائیں گے. اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے درختوں سے؟ کوئی دوست بتائے گا؟ بس یہ فائدہ ہے. درختوں سے سایہ حاصل ہوتا ہے. ویل ڈن. درختوں سے ہمیں سایہ, ہم دیکھتے ہیں اکثر جو ہے وہ بیٹھے اکثر گرمیوں میں ہر بندہ, ہر گاڑی والا درخت ڈھونڈتا ہے, کوئی جگہ ہے مجھے گاڑی پارک کرنے کی جگہ مجھے جائے, میں اپنی گاڑی پارک کروں. نہ صرف گاڑی والا لیکن گدھے گاڑی والا, موٹر بائک والا, ہر بندہ, ٹھیلے والا, اور ہم خود ایز اے ہیومن بینگ بھی ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کہیں کھڑے ہو کے انتظار کرنا ہے تو کوئی درخت مل جائے جس کے نیچے ہم کھڑے ہو کے جو وہ کچھ دیر انتظار کریں, کچھ دیر ہم وہاں پہ اپنا ٹائم پاس کریں. تو اس سے ہمیں سایہ بھی حاصل ہوتا ہے. کیا کہا جاتا ہے کہ 2 ایئر کنڈیشنز کے برابر درخت ہمیں ٹھنڈک فراہم کر رہا ہوتا ہے. 2 ایئر کنڈیشنز کے برابر. رائٹ ناؤ پاکستان کی صورتحال ہے. پاکستان کا ٹوٹل ایراضی, ٹوٹل جو ایریا ہے وہ 8,81,913 اسکوائر کلومیٹر. کتنا ہے؟ 8,81,913 اسکوائر کلومیٹر ہمارا ایریا ہے. کسی بھی ملک کے لیے اس کا 20% فارسٹ ہونا چاہیے. کتنا ہونا چاہیے؟ یہ ہمارے فارسٹ کے دوست بیٹھے ہیں, یہ کچھ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ 20% ایریا ہمارا فارسٹ ہونا چاہیے, وہاں پہ درخت ہونے چاہیے. 20% کا مطلب کیا ہے؟ تقریباً 8,81,000 کا تقریباً کوئی راؤنڈ اپ اگر فگر بنائے تو 2 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پہ ہمارے پاس فارسٹ ہونا چاہیے. کتنا ہونا چاہیے؟ 2 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پہ فارسٹ پاکستان میں ہونا چاہیے. اور رائٹ ناؤ کتنا ہے؟
ہم بڑوں سے سنتے تھے کہ جس زمانے میں دریائے سندھ کے اطراف میں کچے کے جنگلات ہوا کرتے تھے، ایسا اس قسم کے جنگلات ہوا کرتے کہ انسان اندر چلا جائے تو وہ نظر نہیں آتا تھا، کوئی کسی کو ڈھونڈ نہیں سکتا تھا کہ اندر کیا ہے۔ کچھ پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے، کچھ ڈاکوؤں اور دھاڑیلوں کی وجہ سے ان درختوں کو، ان جنگلات کو کاٹ دیا گیا، جلا دیا، اپنے پرسنل کنزمپشن کی وجہ سے ان کو ختم کر دیا گیا۔ ہمارے پاس جو ڈفرینٹ کینالس بہتے ہیں، جو نہریں بہتی ہیں، ان کینالس پہ ٹالی کے اور ببول کے بڑے اچھے درخت ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں، ہم نے خود دیکھے، ہمارے بڑوں نے نہیں بلکہ ہم نے خود دیکھے، آج وہ ختم ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں 2% ایریا سے کم جنگلات موجود ہیں۔ ہونے کتنے چاہیے؟ 20%۔ 20% کا مطلب کیا ہے؟ راؤنڈ اپ میں 2 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہونے چاہیے، لیکن ہیں کتنے؟ لیس دین 2%۔ لیس دین 2% کا مطلب کیا ہے؟ تقریباً میں نے اس کی فگر نکالی تھی، کوئی 17,000 اسکوائر کلومیٹر بنتی ہے۔ کہاں 2 لاکھ اسکوائر کلومیٹر، کہاں 17,000 اسکوائر کلومیٹر، which is nothing، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم اینگرو فرٹیلائزرز کی طرف سے، آپ کے اسکول کے جو مانیٹرنگ سیل ہے ان دوستوں کی طرف سے، آپ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس ڈرائیو کو اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس دنیا کی، اپنی اس زمین کی بہتری کے لیے یہاں پہ ہم درخت لگانے کی ایک مہم اسٹارٹ کریں۔ یہ ڈرائیو، یہ مہم ہم نے بیڑا اٹھایا ہے کہ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں، احباب ہیں، امپلائیز ہیں، ہر امپلائی، ہر بندہ 10 درخت لگائے گا۔ کتنے لگائے گا؟ 10 درخت ہر بندہ لگائے گا۔ ہم نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا ہے۔ صرف لگائے گا نہیں، لگا کے چھوڑ نہیں دینا، بلکہ اس کی میچورٹی تک اس کی کیئر بھی کرنی ہے۔ ایسے نہیں کہ میں درخت لگایا چھوڑ دیا پھر اس کو بھول گیا، کوئی جانور آیا اس کو کھا کے چلا گیا، کسی نے اس کو پانی نہیں دیا، وہ جل گیا، ختم ہو گیا۔ نہیں، اس طریقے سے اس درخت لگانے کو فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تب ہے جس کو میں لگا رہا ہوں اس کی ٹیک کیئر کرنا، اس کی رسپانسبلٹی بھی میری ہی ہونی چاہیے۔ تو آج ہم اس ڈرائیو کو اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آپ سب دوستوں سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ سب بھی ہمارے ساتھ اس میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں گے، اور ہر بندہ اگر 10 نہیں لگا سکتا تو 5 لگا لیں۔ اگر آپ لوگ 5 نہیں لگا سکتے 2 لگا لیں، یار اگر 2 نہیں لگا سکتے تو 1 تو لگا سکتے ہیں نا۔ کتنے لگائیں گے؟ لگانے 10 ہیں، 10 نہیں لگا سکتے 5 لگا لیں، 5 نہیں لگا سکتے 2 لگا لیں، لیکن اگر 2 نہیں لگا سکتے تو میرا بھائی کم از کم 1 تو لگا ہی سکتے۔ تو آج ہم اس وعدے سے یہاں سے اٹھیں گے کہ ہم سب کم از کم 1 درخت ضرور لگائیں گے اور اس کی ٹیک کیئر کریں گے، تاکہ وہ بڑا ہو، اور وہ بڑا ہونے کے بعد ہمارے اس معاشرے کے لیے، ہمارے اس کائنات کے لیے، ہمارے اس زمین کے لیے، جس پلینٹ پہ ہم رہتے ہیں، اس کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔